السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد عامر کریم آپ کے پروگرام البلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، شاعر کیا خوب کہتا ہے، ان کا انداز تکلم مروت سے خالی ہے۔ کہتے ہیں ہمارے محبوب بڑے جلالی ہیں، یعنی وہ بڑے بے مروت ہیں، ہر وقت غصے میں بھرے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ انداز تو جلالی انداز ہے، بڑا پررعب انداز ہے، اس سے لوگ جو ہیں مرعوب ہو جاتے ہیں۔ جی ناظرین، آج میرا موضوع جو ہے وہ غصہ ہے، اور اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں غصے کے بارے میں، اور اس کے کون کون سے انداز ہیں غصے کی اقسام کون سی ہیں، اور غصے کا علاج کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر آج زیر حاصل بحث ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑی خام خیالی ہے لوگوں کی۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پررعب شخصیت وہی ہوتی ہے کہ جو تیوریاں چڑھا کے بیٹھی ہو، غصے میں بیٹھی ہو، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، تو لوگ اس سے بڑے مرعوب ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل ہی غلط سوچ ہے۔ سب سے زیادہ پررعب شخصیت اگر تاریخ میں دیکھنی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ان سے زیادہ رعب والی شخصیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرۂ ارض پہ پیدا نہیں کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خفیف سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ دیکھی، غصہ نہیں دیکھا۔ غصہ ہے کیا؟ غصہ ہوتا کتنے اقسام کا ہے؟ کیا کلیتاً غصہ کرنا حرام ہے، یا غصہ جو ہے کچھ حصہ حلال ہے؟ اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ ناظرین، غصہ ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا ایموشن ہے جس کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ یہ نظر نہیں آتا، یعنی آپ اسے مس نہیں کر سکتے، اسے آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ اس کے اثرات اس کی جسم پہ ضرور رونما ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جو بندہ غصے میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس کا چہرہ سرخ ہو جائے گا، مثال کے طور پر وہ کانپنے لگ پڑے گا، راشا ہو جائے گا، کانپنے لگ پڑے گا، مثال کے طور پر اس سے گفتگو نہ ہو سکے گی۔ تو یہ علامتیں ہوتی ہیں انسان کے غصے میں ہونے کی۔ لیکن کوئی کہے کہ مجھے غصہ آپ دکھا دیں، غصہ ہے کدھر؟ تو آپ غصہ دکھا نہیں سکتے۔ غصے کا جو مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے، انسان کا قلب ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مذموم اور ایسی بھی جو ہے جذبات رکھے ہیں۔ یہ مذموم جذبہ ہے، برا جذبہ ہے، اچھے جذبات بھی اس دل میں۔ ایمان کی جگہ بھی یہ دل ہے، قلب ہے، اور حلم کی جگہ بھی یہ قلب ہے، مروت کی جگہ بھی یہ قلب ہے، اور جانثاری کی جگہ بھی یہ قلب ہے، اور دوسرے کو معاف کر دینے کی جگہ بھی یہ قلب ہے، غصے کی جگہ بھی یہ قلب ہے۔ کیا غصہ جو ہے وہ بالکل نہ کیا جائے؟ اس کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ غصے کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ افراط، دوسرا درجہ تفریط، اور تیسرا درجہ اعتدال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے غصے کو دیکھیں، ان تینوں درجوں میں سے کسی ایک درجے پر آپ کا غصہ ہوگا۔ افراط کیا غصہ ہے؟ افراط ایسے غصے کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے، اس غصے کو قابو میں نہ رکھ سکے، اس جذبے کو قابو میں نہ رکھ سکے، بلکہ وہ اس جذبے کے قابو میں آ جائے، اور اس کے تحت وہ شریعت کے خلاف یا اخلاق کے خلاف حرکات کر جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شریعت میں حرام، کلیتاً حرام تو نہیں ہوتی، جیسے کسی کی طرف دیکھ کے تھوک دینا اس کی طرف،
یہ کلیتاً حرام تو نہیں، لیکن یہ اخلاق کے خلاف ہے، اخلاقی اقدار کے خلاف ہے کہ کوئی بندہ ایسی حرکت کرے۔ اور کسی کو گالی گلوچ کر دینا، کسی پہ ہاتھ اٹھا دینا، کسی سے بد زبانی کر دینا، کسی کے بارے میں برے الفاظ بولنا، کسی کو برے لقب سے پکار دینا، کسی کو مارنا، جسمانی طور پر اذیت دینا، کسی کو زبان سے اذیت دینا، یہ تمام غصے کی نتائج ہیں۔ جب غصہ آتا ہے تو انسان کو، تو پہلا جو درجہ، جو افراط والا درجہ ہے، وہ غصہ کہ جس میں کہ انسان اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھتا اور انسان اپنی وہ شریعت کی اور اخلاق کی حدود کو پار کر جاتا ہے، یہ وہ غصہ ہے۔ اور یہ ہے مذموم غصہ، جس کے بارے میں بہت ساری احادیث آئی ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں آیات اللہ سبحانہ وتعالی نازل فرمائی ہے کہ ایسے غصے کو پی جانے کا حکم ہے۔ ایک چیز یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کوئی کہنا انسان کے غصہ ہوتا ہی نہیں، تو پھر قرآن میں غصے کو پی جانے کا حکم نہ ہوتا۔ یعنی غصہ سب کو آتا ہے، لیکن بہترین انسان کیا ہے؟ جب غصہ آئے تو اسے قابو میں کر لے، غصے کو ایک حد سے نہ بڑھنے دے۔ یہ ہے وہ غصہ جو کہ افراط میں آتا ہے، اور اس غصے کے نتائج بڑے ہی خوفناک ہیں۔ ہماری جتنی بھی طلاقیں ہوتی ہیں، ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی قتل ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی فساد دیکھ لیجئے، وہ اس غصے کی وجہ سے۔ اور اس غصے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا ہے۔ اس غصے کے بارے میں، اس غصے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ جو غصہ ہے، یہ تمہارے ایمان کو ایسے فاسد کر دیتا ہے جیسے الوا جو ہے وہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ شہد میٹھا ہوتا ہے نا، اسے کڑوا کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ یعنی تمہارا ایمان جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے یہ والا غصہ، ایسا غصہ کہ جس میں تم اپنے قابو میں نہیں رہتے، اپنے قابو سے باہر ہو جاتے ہو، یہ والا غصہ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ کون سا غصہ؟ یہ والا غصہ، افراط والا غصہ، جس میں کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ غصہ نہ کرنا۔ دوبارہ اسے فرمایا غصہ نہ کر، دوبارہ اسے فرمایا غصہ نہ کر۔ یہ غصہ اتنی بڑی بیماری ہے۔ امام غزالی ہی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ الغضب مفتاح کل شر۔ یہ جو غصہ ہے نا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کی وجہ سے تمام فساد ہیں، اس کی وجہ سے تمام شاخسانے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ معاملہ کیوں ہوا، آپ کہیں پوچھئے گا کہ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ جی میں غصے میں آ گیا تھا۔ تم نے اسے گالی کیوں دی؟ جی وہ غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھے گالی دی تھی، میں غصہ قابو میں نہ رکھ سکا، پھر میں نے بھی اسے گالی دی۔ تم نے اسے کیوں مارا؟ میں غصے میں آ گیا تھا، اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ یعنی ہر برائی کو اگر آپ دیکھ لیجئے، ہر جھگڑے کو اگر آپ دیکھ لیجئے، ہر برے معاملے کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں جو چیز ہے وہ غصہ نکلتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ جو آسانی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو قابو کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یعنی کون سا غصہ وہ قابو کرتے ہیں؟ یہ والا غصہ، یہ والا غصہ کہ جس میں انسان جو ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے،
انسان دیکھتا نہیں اگلے کو. اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کے ایک ملازم سے غلطی سے ان سے کوئی شوربہ تھا، کوئی کھانا تھا گرم لا رہا تھا، تو اس کا ہاتھ سے گرا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گرا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے یہ آیت آگے سے پڑھی غلام نے، والکاظمین الغیظ. اب یہاں یہ بھی چیز دیکھیں کہ اللہ کے مقرب بندوں کے جو خدام ہوتے ہیں وہ بھی کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑے ہوتے ہیں، اللہ کے احکام سے کتنا جڑے ہوتے ہیں. ہمیں آج نہیں پتا غصہ آئے تو غصے کا علاج کیا ہے، غصے کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، ہمیں آج نہیں پتا. اور خدام ان کو بھی اللہ کے احکام مذہب یاد ہوتے تھے. وہ آگے سے کہنے لگا والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصہ قابو کر لیتے ہیں. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غصہ قابو کیا اور خاموش رہے، اور پھر اس نے پڑھا والعافین عن الناس، وہ معاف فرما دیتے ہیں. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ جو برتن گرے تھے اٹھانے شروع کر دیے. اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اٹھاؤ لے جاؤ. اور اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. احسان کیا ہے؟ احسان اعتدال سے اگلا ایک درجہ ہے، عدل سے ایک اگلا درجہ ہے، عدل سے انصاف سے اگلا درجہ ہے. انصاف تو یہ کہ کوئی غلطی کرے تو اس کو سزا دے دیں، اور احسان تو یہ کہ اس کو معاف کر دیں اور اس کے اوپر کوئی انعام بھی دے دیں. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. یعنی قرآن کریم کے حکم کو سنا اور اسی وقت ہی اس حکم کے اوپر عمل کر دیا. یعنی مقربین کا غصہ اتنا ان کے قابو میں ہوتا ہے، اتنا ان کے قابو میں ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت اپنے اس غصے کو مٹھی بند کرتے ہیں، غصہ ان کے ہاتھ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ تم میں پہلوان وہ ہے، انما الشدید الذی یملک نفس، جو اپنے آپ کو قابو کر لے غصے کی حالت میں، وہ ہے پہلوان. اصل میں وہ ہے جری، وہ ہے بہادر. بہادری یہ نہیں کہ غصے کی لہر میں بندہ رو میں بہے اور کہا جی وہ تو بڑے غصے والے ہیں، یہ تعریف بن جائے ان کی، یہ تعریف بن جائے جی وہ تو بڑے غصے والے ہیں، سارے لوگ ان سے ڈرتے پھرتے ہیں کہ صاحب تو بڑے غصے والے ہیں. یہ ان کی تعریف ہے کہ جی ہمارے جو بڑے ہیں وہ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں سب، اور وہ بھی اس بات میں بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ میں بڑی پرروب شخصیت ہوں، میرا بڑا روب ہے. یہ روب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الشر، کہ تم میں سے وہ ہے پہلوان جو کہ قابو کر لیتا ہے غصے کو. اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو وہاں پہ پہلوان آپس میں پہلوانی کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو گرا دے، پہلوان وہ نہیں ہے. دیکھا جائے تو پہلوانی تو یہی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے بھی بڑا معرکہ ہے. انسان کتنی تیاری کرتا ہے. آپ سوچیں کہ انسان دوسرے کو گرانے کے لیے کتنی تیاری کرتا ہے، کتنے سالوں کی وہ جناب محنت کرتا ہے، اور اتنی تیاری کے بعد وہ پھر میدان میں اترتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے پاکستان میں ایک بڑی مشہور پہلوان فیملی ہے، بھولو برادران، گاما پہلوان، پوری ان کی تاریخ ہے. رستم ہند، رستم زماں ان کے دادا، ان کے پردادا رہے. پھر آگے ان کے آگے اکرم پہلوان، اکی پہلوان جسے کہتے ہیں،
جھارا زبیر عرف جھارا پہلوان. میں اس کی بات کر رہا ہوں، زبیر عرف جھارا پہلوان مرحوم، اب تو فوت ہو چکے، کہ جب چچا ہارے میچ انوکی سے، ایک دوسرا پہلوان تھا انوکی، اس سے پاکستان میں میچ ہوا تھا، اس میں وہ ہارے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے بھتیجے کو تیار کیا زبیر عرف جھارا پہلوان کو. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ زبیر عرف جھارا پہلوان نے اس تیاری پہ سال یا 2 سال دن رات محنت کی تھی اس ایک میچ کو جیتنے کے لیے، کہ جو اس نے انوکی سے لڑنا تھا. اس کے لیے وہ کئی لوگوں کو بٹھا کے اپنے اکھاڑے میں لکڑی کے اوپر پیچھے ان کو گھسیٹتا تھا. اس کے لیے وہ دریائے راوی کو پار کرتا تھا، یعنی اتنی اس نے تیاری کی تھی کہ میں نے ایک پہلوان کو ہرانا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پہلوان کو اگر آپ نے ہرانا ہے، اس کو ہرانے کے لیے آپ سوچیں کتنی تیاری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بہترین پہلوان کون ہے؟ جو اپنے غصے کو ہرا لے. تو ناظرین، ہم نے غصے کو ہرانے کے لیے کیا تیاری کی؟ تیاری کریں گے تو وہ ضرور قابو میں آئے گا. اگر تیاری نہیں کریں گے تو کیسے قابو میں آئے گا؟ پھر تو یہ جیسے میں چیلنج کر دے کوئی مجھے پہلوان اور میں بغیر تیاری کیے چلا جاؤں تو لا محالہ نتیجہ تو یہی نکلنا ہے کہ ہار جاؤں گا. اور بعد میں میں کہوں میں کیا کروں جی، وہ تو میں اس کے قابو آ گیا، میں کیا کرتا جی، میں کیا کرتا. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ہمیں اپنے اس افراط والے غصے کو قابو کرنا ہے، اس کو قابو کرنا ہے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے اپنا دامن بچا کے رکھتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. یعنی ہم نے اس درجے میں داخل ہونا ہے کہ جہاں پہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں غصہ آتا ہے لیکن وہ اپنے غصے کو قابو میں کر لیتے ہیں. یہ وہ لوگ جن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں. وہ نہیں کہ جو غصے کے ہاتھوں، وہ نہیں کہ جو ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. جو بد زباں ہوں، جو ہر وقت تیوریاں چڑھا کے رکھیں، جو سخت دل ہوں، جن کی ذات میں سختی ہی سختی ہو، معافی والا معاملہ ہی کوئی نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ میں سختی نہیں ہے؟ نہیں تو یہ لوگ آپ کے دور ہو جاتے آپ سے. اللہ اکبر. آپ کو اگر رحمت للعالمین بنایا اس لیے کہ پوری دنیا آپ کی طرف آئے، آپ سے محبت کرے، آپ سے جڑے. کیوں جڑتی ہے؟ کیونکہ آپ پیار کرنے والے ہیں، آپ نرم ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے لوگ. نیک لوگ کون؟ آپس میں محبت کرنے والے لوگ. تو ناظرین، سب سے پہلی جو چیز ہے، جو افراط والا غصہ ہے، جو امام غزالی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ غصہ جو قابو میں نہیں آتا، اور اس غصے کے بارے میں بہت ساری احادیث اس غصے کے بارے میں آتی ہیں کہ جو بندہ قابو نہیں کر سکتا اپنے غصے کو. اور دوسرا قسم کا غصہ جسے وہ کہتے ہیں تفریط، ایسا غصہ کہ آتا ہی نہ ہو، انسان غصے میں نہ آتا ہو، ہر وقت خوش مزاح ہی رہتا ہو. یعنی قیامت بھی گزر جائے،
کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی جتنی مرضی بدتمیزی کر جائے اسے کچھ نہ ہوتا ہو، تو اس کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ گدھا ہے، یعنی اس میں غیرت و حمیت نہیں ہے۔ غصہ نہ آنا بھی بڑی بری نشانی ہے انسان کی، کہ اس کے اندر ایمان کی غیرت اور ایمان کی حمیت نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کسی کی والدہ کے بارے میں کچھ کہے اور اسے کچھ نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمان والا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا لفظ سن لے اور اس کے تن بدن میں آگ نہ لگ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کچھ نہیں ہوتا، اسے کوئی ہلچل نہیں ہے اس کے اندر، کوئی تحریک نہیں پیدا ہوتی اس کے اندر، تو وہ اس کے اندر غصہ نہیں پیدا ہوتا، تو وہ یہ نہ کہیں کہ اس میں غصہ نہیں آتا، یہ کہیں کہ اس کے اندر بے غیرتی آ گئی۔ یہ کوئی تعریف کے قابل جذبہ نہیں ہے کہ اسے غصہ بالکل ہی نہیں آتا۔ جی غصہ آنا چاہیے۔ پھر کون سا غصہ آنا چاہیے اور کتنا آنا چاہیے غصہ؟ ہاں، غصہ آنا چاہیے۔ یہ ہے درجہ جسے کہتے ہیں اعتدال، تیسرا درجہ جو امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا، تیسرا درجہ اعتدال کا درجہ، جس میں غصہ آنا چاہیے۔ آنا چاہیے دنیا کی باتوں پہ نہیں، دین کی باتوں پہ غصہ آنا چاہیے، اپنے نفس کے لیے نہیں، کیونکہ نفس کے لیے جو غصہ آئے گا وہ تکبر ہے تمہارے اندر۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ سے سوال کر لیا، 2 سوال کیے، تیسرا سوال کیا، آپ غصے میں آ گئے، یعنی جہاں ذات آ گئی۔ مثال کے طور پر بیوی نے کھانے میں نمک تھوڑا تیز رکھ دیا، غصہ آ گیا، یہ اپنی ذات کے طور پر غصہ ہے۔ کسی نے آپ کو سلام نہ کیا، وہ غصہ آ گیا، ذات کے لیے غصہ ہے۔ ہاں، اپنے ایمان کے لیے غصہ آنا، ایمان کے لیے غصہ آنا، اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو پھر غصہ آئے، یہ غصہ ہے۔ اور یہ غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا کرتا تھا۔ ناظرین، اس موضوع کو جاری رکھیں گے، یہ بڑے اس میں اہم نکتے ہیں جو سمجھنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔